اور اسی تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ڈیفنس انالسٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈیفینیٹلی پاکستانیز آر سیلیبریٹنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کیونکہ وہ امن پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, اپنی آرمڈ فورسز پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ عناصر ہیں جن کے انڈین میڈیا کو ویسے تو اب ہم سیریس نہیں لیتے, لیکن پھر بھی ان کے لوگ جو کہ 1 ارب سے زائد ہیں وہ تو اپنا میڈیا دیکھتے ہی ہیں. ابھی تک وہ یہ بتا رہے کہ پاکستان کی جانب سے ڈرونز آ رہے ہیں, پاکستان یہ کر رہا ہے, پاکستان باز نہیں آ رہا, ہم انٹرسپٹ کر رہے ہیں. کس طرح مقابلہ کرے اس میڈنس کا؟ دفاع تو کر لیا, لیکن یہ میڈنس کا سلسلہ, جنونیت کا سلسلہ کہیں رک نہیں رہا. کہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو اکیلا کرنے کی بات کی جاتی ہے, سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا سے لے کے ہر جگہ پاکستان کے لیے نفرت ہی نفرت ہے. اور پاکستان کی مجبوری کے ساتھ بیٹھا ہمسایہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے. کس طرح سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می نیلم. دراصل بات یہ ہے کہ جو ہائپ انڈیا میں کریٹ کی ہوئی تھی اور جو ٹارک کریٹ کیا ہوا تھا پاکستان کے اگینسٹ مودی کے واریوں نے اور گورنمنٹ نے, وہ اتنی آسانی سے فضا روک نہیں ہو سکتی. یہ آپ دیکھیں فرام لاسٹ 20 ایئرس یہ ہندواتوا اور RSS کا جو نظریہ ہے, اس کو جب اوورٹیک کیا بی جے پی نے اور اس پہ چل کے 2000 آنورڈ کے گورنمنٹس میں آنا شروع ہوئے, تو ایک ہی سلوگن کے اوپر آئیں کہ اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان. اور اسی سے انہوں نے پولیٹیکل وکٹریز جو ہیں وہ ساری اچیو کی, اور انہی وکٹریز کے اوپر بیٹھ کے آج تک مودی صاحب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہر وقت مودی, اس کی گورنمنٹ, اس کا میڈیا, اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا میں اس کو کہتا ہوں, کیونکہ اس میں 5-6 جو ٹاپ کے چینلز ہیں مودی کے فرینڈس نے ان کو خریدا ہوا ہے, وہی نیریٹو وہ بیچتے ہیں جو گورنمنٹ ان کو کہتے ہیں. تو ایک ہی نیریٹو بکتا رہا وہاں پہ, ایک ہی چلتا رہا, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ بوائلنگ پوائنٹ تک جو نفرت ہے, ہیٹ ہے پاکستان کے خلاف پہنچی ہوئی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 4 ٹریلین جو ہے ڈالرز کی اکانومی کے اوپر بیٹھ کے, اور پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم اور ٹیکنالوجی بیٹھ کے یہ نعرہ مار کے مودی صاحب آئے تھے کہ ہم سبق سکھا دیں گے پاکستان کو. وہ 4 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی, اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم, بہت بڑی ٹیکنالوجی دنیا میں جن کا نام تھا, ان کو جائنٹ کے نام سے پہچانا گنا جاتا تھا, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ انڈیفیٹیبل ہیں, وہ سارے گراؤنڈ زیرو ہو گئے. جب یہ گراؤنڈ زیرو ہوا ہے تو ناؤ دے آر ان اسٹیٹ آف شاک, شاک میں موجود ہیں. تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ٹائم لگے گا. تو ہمیں ان کی یہ مجبوری اور پلس ان کی یہ گریفنسز جو ہیں جتنی اس کو بیئر آؤٹ کرنا پڑے گا. شکر کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا, تو اس نے ہمیں بہت اچھی ایک لیڈرشپ دی, ویژنری لیڈرشپ ہے, پڑھی لکھی ہے, جانتے ہیں اسٹریٹجی کو, جانتے ہیں اور اچھی ٹیکنیک اور ٹیکٹکس کو جانتے ہیں. ہماری آرم فورسز ویل اکوپڈ ہیں, ویری ویل ٹرینڈ ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں. ہم سب نے انکلوڈنگ مائی سیلف اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف اور جتنے جنرلز ہیں اس بیٹل آپریشنز میں سے گزر کے ہارڈن ہوئے ہیں. تو جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اور جس کو 20 سال سے یہ تجربے میں سے گزر رہے ہیں کندن میں سے, وہ ایک ال ٹرینڈ آرمی جو ہے جس کا سارا منبع اسی چیز پہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے, ہماری بہت بھاری کم اکانومی ہے, ہمارے ساتھ ورلڈ پاورز کڑی ہوئی ہیں. تو ہم شاید اسی نشے میں, اسی مومنٹم میں پاکستان کو رون دیں. لیکن میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا یہاں پہ کہ چائنیز ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ گزرے ہیں, سن تزو کہتا تھا کہ اف یو نو یور اینیمی اینڈ یو نو یور سیلف یو کین ون 100 آف بیٹلس. تو ہم تو الحمدللہ اپنے دشمن کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اس کے رویے کو بھی پہچانتے ہیں, اس کی میکنیس جو ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں, اس کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے, پلیٹ فارمز ہیں, جتنی ٹیکنیکس ہیں, ڈاکٹرین ہیں, ان سب کو پہچانتے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وارگن کر کے ہم نے اپنا رسپانس جو ہے ٹیلر کیا, جبکہ دشمن نے یہ نہیں چاہا کہ ہمیں جانے یا ہماری کیپبلٹی کو جانے اور اس کو پچ کر کے اس پہ بارگن کر کے اپنا رسپانس کرنا. تو رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, 2 چیزوں نے ڈفرینس کریٹ کیا, لیڈرشپ نے اور لیڈرشپ کی ریٹورک نے. ادھر یہاں پہ میچورٹی آف لیڈرشپ, جنہوں نے میچورٹی ان ایکشن, میچورٹی ان تھاٹس, میچورٹی ان رسپانس دیا, اور پھر بریلینس جو ہماری ٹیکٹکس, ٹیکنیک اینڈ دا ڈاکٹرین,
to overcome the enemy platforms اور اس کو respond کریں in a befitting manner جس کے بارے میں نہ تو انہوں نے سوچا تھا نہ دنیا نے سوچا تھا. جی بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یقیناً یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ طاقتیں وہ قوتیں جو کہہ رہی تھی کہ بس ہم تو اب حملہ آور ہوں گے, ہم اپنا جو بدلہ ہے وہ خود سے لیں گے, ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا گیا, خود ہی فیصلہ کر لیا گیا, خود ہی تحقیقات تو خیر کی ہی نہیں گئی جتنے جلدی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن جب پاکستان کا رسپانس آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ لہجے جو ہیں وہ بھی بدل گئے, گفتگو کا انداز بھی بدل گیا. یہ کہا گیا کہ ہم تو صرف کوئی دہشت گردوں کو ڈھونڈنے آئے تھے, ان سے مقابلہ کرنے آئے تھے, پاکستانی فوج کے ساتھ تو ہم نہیں مقابلے میں آنا چاہتے تھے. کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو وقفہ ہے آپ کے خیال میں کتنی دیر کا رہے گا؟ 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک معاملہ ہوا, پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تب بھی ایسے ہی ہوا, پاکستان کو کوئی شواہد فراہم نہیں کیے گئے, کسی غیر جانبدارانہ پلیٹ فارم کے اوپر وہ بات نہیں ہوئی اور پاکستان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا جس کو کامیابی کے ساتھ پاکستان نے اسی روز جو ہے وہ پلٹا بھی دیا. اب بھی اسی طرح سے وہ ایپیسوڈ جو ریپیٹ کی گئی, تو یہ تو ایک ایسا پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر بار پاکستان کے اوپر بھرپور انداز سے الزام تراشی کی جائے اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک جارحیت جو ہے وہ مسلط کر جائے. تو ابھی یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس کا سکیل یقینی طور پہ بہت بڑا تھا, تو کتنی دیر تک آپ دیکھتے ہیں کہ اب امن رہے گا یا سرحدوں پہ خاموشی رہے گی؟ یہ آپ نے بڑا اچھے دو سوال کیے. ایک تو یہ کہ جو کچھ ہوا کیا یہ دوبارہ رپیٹ ہو سکتا ہے یا کب ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو رسپانس دیا ہے اس کی ایفیکیسی کیا اور آگے ہمارے کیا. دیکھیں ایک بک ہے بڑی اچھی ایک لکھی ہوئی ہے کہ وائی نیشنز گو ٹو وار, اس کے اب تک 11 ایڈیشن جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں. آپ اس کی پاپولیرٹی کا اس حساب سے اندازہ لگا لیں. وہ آتھر جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس نے ساری ریزن وہ لکھی ہیں ورلڈ وار سے آن ورڈ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہیں, اس میں انڈو پاک وار بھی شامل ہے, کہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں, نیشنز نے جنگوں کو اختیار کیوں کیا, وہ سب کی سب جو اس نے ریزنز وہاں پہ بیان کیے ہیں سوائے ایک کے, وہ یہی ہے کہ جب آپ کو وائٹل نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, یا آپ ایکسپینشنسٹ منصوبے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ہیجمنی امپوز کرنا چاہتے ہیں, یا آپ جیوگرافیکل چینجز جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں, اکنامک سیٹ بیکس ہیں, میلٹ ڈاؤن ہیں, اس کی وجہ سے اس وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کانفلکٹ ہوا اور ہٹلر نے جو کیا تھا وہ سنگل آؤٹ کرتا ہے پرسنالٹیز کو. اس کے اوپر نہ تو انڈیا کو کوئی وائٹل نیشنل انٹرسٹ تھا جو وائلیٹ ہوا اور اس نے یہ کر دیا, اور نہ ہی نیشنل ایشوز کوئی ایسا تھا, نیشنل انٹرسٹ تھا جو ہوا. اس پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو میں نے انالیس کیا ہے سارے ایپیسوڈ کا, کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ تھا. پری میڈیٹیٹڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جتنے ایکشنز ہوئے ہیں وہ سارے سنکرونائزڈ تھے, ٹائم سینسٹیو سنکرونائزڈ, جن کو ٹائم سے پہلے ہی نشر کر دیا گیا اور چلا دیا گیا. آپ انسیڈنٹ کو دیکھ لیں, اس کے بعد ایف آئی آر والا معاملہ ہو گیا, اس کے بعد میڈیا کوریج, میڈیا نے جو بہتان باندھنے شروع کیے ہیں وہ وداؤٹ اینی ٹائم ڈیلے وہ سارا کا سارا پاکستان کے اوپر آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پریزنس آف یو ایس اے کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی وہاں موجودگی, اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ پلان کیا گیا تھا, اسٹیج مینج تھا, ہوا نہیں. جب یہ اسٹیج مینج ہوتا تو اس کے لازم بات ہے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے میں نے کہا اس کتاب میں جو سارے لکھی ہوئی ہیں ریزن, مجھے اس میں ایپیسوڈ میں کوئی نظر نہیں آئی کہ اس اتنے سے جو کرائسس ہوا یا انسیڈنٹ ہوا اس پہ بیس کر کے آپ ایک نیوکلیر پاور جو ہے اس کے ساتھ آپ جنگ چھیڑ دیں. اور کیوں نیوکلیر پاور کے درمیان جنگ جو ہے نہیں ہونی چاہیے, میں بعد میں بتاتا ہوں اس کے اوپر, جنگ چھیڑ دیں. تو اس کی ریزن لازمی آبجیکٹیو ہے. تو پرسنلائز آبجیکٹیو میں اس کو کہتا ہوں, جو میں نے خریدا اور انویسٹیگیشن کی اس میں مجھے جو نظر آیا کہ مودی صاحب کا اس میں صرف سیلف انٹرسٹ تھا. تو سیلف انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ہائپ کریٹ کی اور اس کو سنو بال بنا دیا سارے ایپیسوڈ کو. اور مقصد ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہی اینٹی پاکستان پالیسی لے کے میں ٹرافی ہاتھ میں پکڑوں, پاکستان کو سزا دوں, ملٹری مائٹ ہوں, اکنامک مائٹ ہوں, ورلڈ پاورز میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, مجھے لیجیٹمیسی ملے گی, اینڈ دین الٹیمیٹلی آئی ول اچیو دیٹ آبجیکٹو. اور جب آبجیکٹو کیا تھا, مودی صاحب کی جو جنتا پارٹی ہے آر ایس ایس جو ہے, انہوں نے ایک ڈیسیجن بیچ میں کیا ہوا ہے کہ 75 ایئرس کی ایج کے بعد کسی سیاستدان کو
टिकट नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। मोदी साहब की उम्र इस वक्त 74 ईयर्स और नेक्स्ट इलेक्शन इस हिसाब से मोदी साहब नहीं लड़ सकते। तो जो अंदर डिस्कशन हुई, सारा कुछ हुआ, मोदी साहब ने कहा दिस इज द ओनली वे कि अगेन बेसिंग ऑन अ पाकिस्तान रिटोरिक, और हम एक ऐसा फिर एक स्टेज मैनेज क्रिएट करें कि बहुत बड़ी ट्रॉफी मैं हाथ में हासिल करूं, और आगे 7 साल तकरीबात आ रही हैं, सितंबर में आ रहा है की, उसमें वो ट्रॉफी उठा के मैं देखूं कि देखो ये सिर्फ मैं हूं जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, और मैंने सिखाया है, इसलिए मेरी कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे ऐलान कर दिया जाए कि वो जो 75 ईयर्स वाला जो हमने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है वो ख़त्म कर दी, और मोदी साहब विल बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम। दिस वाज ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए देखें कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक लीडर जो है उसने कौम को लीड करने की बजाय मिसलीड कर दिया, दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की, तो शायद इस दफ़ा दुनिया बेहतर अंदाज में उसको समझ गई, और हमारा जो काउंटर नैरेटिव गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी, हमारी जितनी यूथ है, जितना उन्होंने बेहतर काम किया इस नैरेटिव को उल्टाने के लिए, शुरू में दुनिया को सारे सबूत मुहैया किए, जिससे वर्ल्ड पावर्स और बाकी दुनिया ये समझने में हक जानब रही कि मोदी साहब जो है ब्लफ कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या ये पाकिस्तान के इल्ज़ाम तराशी ठीक नहीं है, इसको पहले इन्वेस्टिगेट होना। अशफाक हसन साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनका इस बार इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और इंटरनेशनल मीडिया तक ने उनका जो नैरेटिव है वो नहीं एक्सेप्ट किया, सिवाय स्काई न्यूज़ की एक प्रेजेंटर जो कि काफ़ी उनका नैरेटिव एक्सेप्ट करी थी। खैर, लेकिन जो साथ हमारी इतनी बड़ी आबादी रहती है और पाकिस्तान को उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई जंग नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी साहब ने फिर फरमा दिया आज कि हमें न्यूक्लियर पावर की धमकी ना दी जाए। उनको इतनी रियलाइजेशन नहीं है कि ये न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर पावर की धमकी नहीं होती, ये हकीकत होती है। और जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारे साथ बहुत से और जो ताकतें हैं वो नहीं रहेंगी। उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जाते हैं अपनी आवाम में और जाके हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तो जाके वहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं की कि हम न्यूक्लियर ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ऐसा शख्स इतनी बड़ी आबादी पे हुक्मरान है, ये अपने लोगों के ही लिए नहीं हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। देखिए, लीडरशिप का बहुत फ़र्क पड़ता है जंगों में, और वैसे मुल्कों को मुश्किलात में, जायंटिक चैलेंजेस में लीड करने के लिए लीडरशिप बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो मैच्योर लीडरशिप होती है, पढ़ी लिखी होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके जो है डिप्लोमेटिक प्रोसेस या बाकी तरीके इख्तियार करते हैं। मोदी साहब जो मैं सॉरी टू से इतने पढ़े लिखे नहीं, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते, आपके पीछे किताबों का बोझ नहीं होता, आपका विजन जो है उसमें कम होता है, तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत और उसके जो आप काम करने जा रहे होते हैं उसके एनालिसिस के, इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, आप इतना जल्दी उसको बेयर आउट नहीं कर पाते, नहीं देख सकते। इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट दे के, एक तो जो उनको ह्यूमिलिटी फेस करना पड़ी है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी, उसको थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा से उन्होंने यही एक तरीका इख्तियार किया कि लोगों को कूल डाउन करने के लिए या लोगों को वाइल अप करने के लिए वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मोदी ने हमेशा कोशिश की, अभी भी कोशिश की, दुनिया को ये तौसर देने की और समझाने की कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है उसके साथ जंग एक महदूद लेवल पर बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड लड़ी जा सकती। लेकिन पाकिस्तान ने यही नारा जो दुनिया में चला रहा था उसको स्लैम कर दिया और डोर उसका क्लोज कर दिया, ये बता के देयर इज नो स्पेस ऑफ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। आपने देखा कि जो हमारी तरफ से जवाब गया वो इतना ज़्यादा था, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा था, डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा थी, ह्यूमिलिटी इतना ज़्यादा थी कि लोगों ने बहुत कुछ उस पर लिखा। लोगों ने कहा दिस इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी फॉर द इंडिया। और जो अमेरिका इसको लेके आया हुआ था क्वाड काउंटर बैलेंस फोर्स अगेंस्ट द चाइना, वो कोलैप्स हो गई, अंदर उसको बहुत बड़ी डिफीट हुई। इट्स पॉलिटिकल डाउनफॉल स्टार्टेड ऑफ मोदी का जो है वो स्टार्ट शुरू हो गया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे। अभी आप इससे लीड लेके अभी चेंज ऑफ माइंडसेट विद द पॉलिटिकल हायरार्की इन द इंडिया शुरू हो जाएगा, और नई माइंडसेट के साथ नई क़यादत या लीडरशिप जो है वो मे भी आगे है और इस मौके से फ़ायदा उठाए।
اور پاکستان کو انہوں نے کہا جی پاکستان ہیز ایمرجڈ، سامنے آیا ایک بہت میچور نیوکلیر پاور کے، جس کے پاس کیپیبلٹی ہے ٹو شو ریسٹرینٹ، اور اس کے بعد ریزالو اینڈ دین دا ڈیکٹنس آلسو. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کو اس میچورٹی کے لیول پہ دیکھا جاتا ہے، اور انڈیا کو میچورٹی اممیچورٹی کے اس لیول پہ دیکھا جاتا ہے. تو شاید جو امریکہ نے یہ اسٹیپ لیا ہے، دو کہ ہمارا پاسٹ جو کریکٹر ہے امریکہ کا ہمارے سامنے یا ایکسپیرینس ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن مے بی جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ڈسیشن کیا وہ اسی وجہ سے کہ اگر جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ نیوکلیر ٹکراؤ کی طرف جا سکتی ہے، اور نیوکلیر ٹکراؤ کا جو وہ اس کا انجام یا اس کے کانسیکوینسز وہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے. مودی کو شاید اس کا علم نہیں، مودی کے ذہن میں صرف یہ پھر رہا ہے کہ میری پولیٹیکل ڈیفیٹ ہو گئی ہے، میرا اگلا الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے، میں اس فیلور کو فیاسکو جو ہے اس کو کیسے اوور کم کر سکتا ہوں، اور کیسے بیلنس آؤٹ کر کے دوبارہ پھر میں چوتھی ٹرم کے لیے اپنے آپ کو نامینیٹ کروا لوں. دو کہ تین ٹرمیں ہوتی ہیں، تو کیسے اس کو بیلنس ہو. یہ شرمندگی کوئی چھوٹی شرمندگی نہیں ہے، بہت بڑی شرمندگی ہے اس قوم کو جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم پاش پاش کر دیں گے. اور کچھ ہی عرصہ پہلے مودی صاحب کی بہت بڑی اسٹیٹمنٹس تھیں کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ ابھی ٹکراؤ چاہتے نہیں، یہ تو بھیک منگے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں، ہم اپنی طرف توجہ دیں گے، اپنی طرف توجہ دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے. ان کو تو ہم نے بالکل ہی گرا دیا ہوا ہے. تو بالکل. آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں دیں کہ ابھی اچانک اس طرح کا کانفلکٹ جنریٹ کرنا، تو وہ میں صحیح کہتا ہوں نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں، سیلف انٹرسٹ کے لیے اپنے تھا، ذاتی کیونکہ ان کے مفادات گول کے لیے تھا بالکل. یقیناً. اچھا بریگیڈیئر صاحب کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، بلکہ اب تو انٹرنیشنل میڈیا ہے اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے تمام ہی پتے جو ہیں وہ بہت بہتر انداز سے کھیلے. یقینی طور پہ عسکری طور پہ تو بالکل ہی ناک آؤٹ کیا، لیکن سفارتی حوالوں سے بات کر لیں، آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی، پاکستان نے جس میچور انداز سے پاکستان کی پوری قوم نے ان چیزوں کو ہینڈل کیا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا موقف بھی بھرپور انداز سے انٹرنیشنل سطح پہ پہنچانے میں کامیاب رہی حکومت. اب یقینی طور پہ مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کی ٹیبل سجے گی، جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ بھی لے کے جائے گا، انڈیا کو جو انڈیا کا ایجنڈا ہوگا وہ بھی ٹیبل کے اوپر آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب اتنی یہ جو اسٹرینتھ شو کی ہے اسی کا مظاہرہ ٹیبل کے اوپر بھی کر سکے گا جب مذاکرات ہوں گے، تو وہاں پہ بھی وہ جو اپنا قومی انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، جو پاکستان کے مطالبات ہیں، خاص طور پہ کشمیر کا ایشو ہے جو ان تمام جو معاملات ہیں اس میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور پھر انڈیا نے جو پاکستان کو پانی کے حوالے سے دھمکی دے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو جنگ مسلط کی انڈیا نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مذاکرات کی میز پہ جب جائے گا تو مضبوط انداز سے اپنا موقف رکھے گا؟ یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو گول پوسٹ چینج ہوئی ہے امریکہ کی فرام انڈیا سینٹرک ٹو دا بیلنس آف پوسٹ ٹورڈز بوتھ دا کنٹری، یہ کوئی آسان بات نہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہماری بہت ریلیونس بڑھ گئی خطے میں یا امریکہ کی نظروں میں، ہماری کریڈیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کی وجہ سے یہ گول پوسٹ چینج ہوئی ہے، دیٹ کین بی اے ون ایشو. میرے اپنے ذاتی خیال میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن فال اور شرمندگی بھارت کو اٹھانی پڑی بیکاز آف ہمارے کاؤنٹر اٹیک جو گیا ہے، آفینسو گیا ہے، اس کی وجہ سے. تو اس کو فردر ہیوملیشن سے بچانے کے لیے اس کی مدد کے لیے امریکہ آیا. لیکن گول پوسٹ اگر چینج ہوئی ہے تو مے بی اے لمیٹڈ ٹائم ونڈو کے لیے، تو ہمیں جو لمیٹڈ ٹائم ونڈو ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور یوز کرنا چاہیے. جو بھی بیلنس کھلی ہوئی ہے انڈیا کی طرف، جہاں پہ آپ نے کہا کہ میں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، ہمارے پاس بارگیننگ چپس بہت اچھی موجود ہیں، اور بڑے اچھے کارڈز ہمارے پاس ابھی بھی اویلیبل ہیں. پاکستان نے تھرو آؤٹ دس گیم بڑے اچھے کارڈز اپنے کھیلے، بڑے ریسٹینٹ کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ. اس میں پولیٹیکل ایجلٹی بھی تھی اور ڈپلومیٹک سپریمیسی بھی تھی. ہمارا جو مقام یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ دو تین وجوہات کی وجہ سے، کہ آپ کا جو میں نے کہا کہ پولیٹیکل قیادت، آپ کی جو ملٹری قیادت ہے، اس نے انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے جب یہ ہوا تو ہماری پولیٹیکل قیادت نے اس کی مذمت کی، اور دنیا بھی یہ بہت اچھا لگا، اور ساتھ اس کو ڈینائل موڈ میں جانے کی بجائے انہوں نے دنیا کو آفر کر دی کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں، ہم سزاوار نکلے یا قصوروار نکلے تو سزا دے دیں، نہیں نکلے پھر انڈیا کے لیے کوئی سزا آپ تجویز کریں.
तो इससे आपका पेडेस्टल जो है ना थोड़ा ऊपर हुआ और आपको असेंडेंसी मिली मॉरल भी और क्रेडिबिलिटी की। जी तो अभी मैं समझता हूँ कि आपके पास 2-3 कार्ड्स बड़े अच्छे हैं। एक तो ये कि यू हैव अ लेजिटिमेसी टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया। इंडिया अग्रेसर था, आपने उसको डिनायल मोड पे लिया और उसका जवाब दिया, और अभी भी आपके पास ये कार्ड अच्छा मौजूद है कि आप पे हमला किया गया। दूसरा कार्ड आपके पास यही मौजूद है कि हम तो ऑफर की है आपने, आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, हम अभी भी इस पे बिलीव करते हैं, हम कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये कार्ड आपके पास मौजूद है। तीसरा जो इंटरनेशनल वायलेशन की है इंडिया ने, वाटर वो आपका स्टॉप करने के लिए जो अभी उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया है, कि मैं आपको बता दूं कि जो उनका स्टेट क्राफ्ट का पहला असूल है, जो उनका स्टेट क्राफ्ट जो चलता है, चांकिया पतेलिया जो है उनका एक मास्टर जो है, उसके ऊपर उसकी एक बुक भी बड़ी अच्छी है, उसका उसी के बीच में उन्होंने ये एक असूल दिया हुआ स्टेट क्राफ्ट का कि wage a water war onto your neighbors so as to create a drought-like situation and win a war without any sword and bullet। तो ये असूल उन्होंने वहां से ही लिया हुआ। तो ये वायलेशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स की और ट्रीटीज की। तो ये सारे कार्ड आपके हाथ में अभी पड़े हुए। और यकीनी तौर फिर पर आपने पाकिस्तान इसको इस्तेमाल भी करेगा। ब्रिगेडियर साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बिल्कुल जो वक्त है हमारा ख़त्म हो गया। हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे आपसे रहनुमाई हासिल की और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक रहे।